بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا۔ یہ پیغمبر ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی دوسری قوموں پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس سرزمین بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں لگی رہی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور کے اندر شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مجرم اور نافرمان قوم جب بھی اللہ کا عذاب دیکھتی یا عذاب میں مبتلا ہو جاتی تو فوراً یہ لوگ نبیوں پر ایمان لے آتے، لیکن جب بھی یہ عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تو پھر سے یہ حق کے منکر بن جاتے اور کفر و سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دی۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہوا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ تھی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام نے جس بچے کو پالا وہ بچہ موسیٰ کافر ہوا۔ دراصل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنایا تو یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا لیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم اس قوم کے درمیان فیصلہ کرو گے اور انہیں تبلیغ کرتے رہو گے۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کار کے ساتھ آیا تھا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا تم اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھوا دو تاکہ آگے سفر میں کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام زیورات اسے دے دیے۔ اس نے ایک آگ کی بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کا مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سامری کو اس غار میں دودھ پلانے آتے تھے۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی خدا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو دیکھا تو انہیں اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔
اور اسے اپنا خدا مان لیا۔ ان لوگوں میں ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام ملا، جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر اور شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر رکھ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہوئے یہ دعا کرے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد میں قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہ دیا کہ اس سے رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا